یاسین کے ساتھ آپ کا ذکر فرما کر، آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرما کر، اور اس وقت کے جو لوگ اکڑ طبیعت کے تھے، اناد اور ان کی ایگو بڑی تھی، اور وہ جاننا نہیں چاہتے تھے. ایک تو ماننا ہے، ماننے سے پہلے جاننا ہے، جیسے عبادت سے پہلے معرفت ہے. ویسے یہ میں عبادت کا لفظ اس معنی میں کہہ رہا ہوں. پچھلے پروگرام میں نے اس کے اوپر عرض کیا تھا کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر آتا ہے تو عموماً استثناء کے سوا وہاں اعتقادی معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے. اب وہ جو ایگو ان کا تھا کہ تکبر تھا، سرکشی تھی اور اکھڑ پن تھا ان کا، اور وہ نہیں ماننا چاہتے تھے کہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء کو اپنے سے اعلیٰ مان لیں گے تو یہ تو ہماری توہین ہو جائے گی. اس تکبر کی وجہ سے جب انہوں نے انکار کیا تو پھر جو ان کا حال ہونا تھا وہ ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس کا بیان فرمایا تو ان آیتوں کے اندر یاسین کی ابتدا میں ان کا بھی بیان ہے کہ انہوں نے اپنی حالت ایسے کر لی جیسے ان کے سامنے ایک دیوار بن گئی ہے، آڑ بن گئی ہے، اور اس آڑ نے ان کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ آگے پیچھے دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی گویا کہ انہوں نے اپنے اندر قوت ختم کر لی ہے. اور ان کی گردنیں ایسے اکڑی ہوئی ہیں جیسے کہتے ہیں نا اس کی گردن میں سریا. وہ ہمارے ایک شاہ صاحب سے وہ بڑے ناز میں کہا کرتے تھے، ان کی نیت نہیں ماڑی تھی، وہ کہا کرتے تھے میری گردن میں، اب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا میں نام نہیں ذکر کرتا، ویسے میں ان کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ایک بات ایسی ان کا ذکر نام نہ لینا مناسب ہے. تو وہ کہا کرتے تھے میں وہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عروج دیا ہے، لوگ مجھے اتنا مانتے ہیں، میری گردن میں سریا نہیں، میری گردن میں گاڈر ہے. تو وہ مزاحاً یہ بات کرتے تھے. تو ان کی گردنوں میں گویا کہ سریے ہیں، گاڈر ہے کہ حق اور حقیقت کے سامنے ان کی گردنیں جھکنا نہیں چاہتی. یہ ان کی حالت ہے. اور پھر انہوں نے اپنی حالت ایسے بنا لی، ان میں سے کچھ لوگوں نے تو جو بدر میں بعد میں ہلاک ہو گئے، ایسی بنا لی کہ ان کو کچھ کہنا نہ کہنا برابر ہو کر رہ گیا، اور پھر ان کا حال بدر میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ بیان ہے ابتدا میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کا ذکر فرمایا اور جو ان کے شبہات تھے ان کے ازالے فرمائے، تو ان کے شبہات یہ تھے کون زندہ کرے گا، کیسے ہوگا، اللہ کیسے کرے گا، اس کے پاس کوئی ہمارا حساب کتاب ہوگا کہ ہم نے کیا 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 ہے، کیسے وہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. پہلے انسانوں کی ایک قسم بیان ہو چکی ہے، اور اس آیت سے پہلے جن کا ایگو اور وہ مفاد عاجلہ کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے ان کی گردن میں گاڈر آ گیا بقول شاہ صاحب کے، اور وہ حق کو ماننا نہیں چاہتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی گردن میں سریا ہے، گاڈر ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اگر کہا جائے نا کہ آگے خطرناک جگہ ہے، ذرا بچ بچا کے چلنا، تو وہ بات سن لیتے ہیں. وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ پہلے گریں اور پھر وہ اس بات کو مانیں. نہیں، وہ گرنے سے پہلے ہی اس بات کو سن لیتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ محتاط ہو جاتے ہیں. اس کے لیے لفظ آیا ہے خشی الرحمن. اب جو ترجمہ ہے میرے سامنے، اس میں کیا لکھا ہے کہ ڈرا سکتے ہیں. اس کا معنی ڈرانا ہے، اور وہ غلط معنی نہیں ہے. خشیہ کا معنی ڈرانا ہے. ڈرانے کا ایک مطلب نیگیٹو ہے کہ ایسے کسی کو ڈرا دیا، یہ یہاں مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کسی آنے والے خطرے سے کسی کو آگاہ کرنا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور وہ جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ فوراً اسی وقت نہیں آتا. اس کے لیے اب جو سائیکالوجسٹ قرآن کو پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن نے ریزلٹس بتائے ہیں ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ استثنائی صورتیں تو ہوتی ہیں کہ کوئی فوراً ہو جائے، کہ وہ کچھ ایسا بھی ہو جائے، لیکن قرآن ایک لانگ ٹرم کی بات کرتا ہے، تو وہ یکدم کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک
آہستہ آہستہ وہ ایک چیز جو ہے وہ وہاں تک وہ پہنچتی ہے، تو اس کا اثر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، کسان کی قرآن باتیں بہت ارشاد فرماتا ہے، ان کی مثالیں بہت دیتا ہے کہ آپ نے ایک دانہ بویا ہے اور اس کا رزلٹ، نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ روٹی کھانا۔ تو اب روٹی کھانا اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا مقصود ہے، یہ اس کا مشہود ہے، لیکن یہ یکدم تو نہیں ہو جاتا، اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے۔ اور وہ دانہ جب بویا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک وقت کے بعد وہ اس سٹیج پر آتا ہے کہ جس سے اس کی روٹی پکتی ہے، لیکن اس دوران بھی اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آپ نے بو دیا ہے، دانے بو دیے ہیں، اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو وقت پر پانی ملنا چاہیے۔ اگر وقت پر پانی نہ ملے تو وہ جو پودا لگایا ہوا ہوتا ہے یا دانہ، وہ اسی وقت خشک ہو کے سڑ نہیں جاتا، یا پودا کہہ لیں، پودا لگایا پانی نہ دیں تو اسی وقت وہ خشک نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ پانی نہ دیا جائے تو خشک ہو جائے گا اور پھر اس کی ختم ہو جائے گا وہ۔ اب وہ جس کسان نے یا مالی نے پودا لگایا ہے، اس کو نا اس کا ایک احساس ہوتا ہے۔ وہ احساس کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے پانی نہ دیا تو یہ وقت آئے گا کہ یہ خشک ہو جائے گا، اور اس کا وہ نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ جو مالی کو یا کسان کو خیال ہے نا، اگر میں نے پانی نہ دیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، پودا خشک ہو جائے گا، اگر میں نے پانی نہ دیا تو یہ دانہ اگے گا نہیں، وہ جو میں نے اپنے ذہن میں پرپس ایک بنایا ہے کہ اس کی میں نے روٹی کھانی ہے، وہ روٹی نہیں آئے گی، بھوکے مر جائیں گے۔ وہ جو احساس ہے نا کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو، وہ تو کے بعد جو ہوتا ہے نا، عرب اس کو خشیہ کہتے ہیں۔ اس پر میں نے جب سورہ البینہ کا ترجمہ کیا تھا، وہاں پر وہ لفظ آخر میں آتا ہے ذالک لمن خشی ربہ۔ اس وقت میں نے ابن منظور افریقی سے، مجد الدین فیروز آبادی سے، امام راغب اصفہانی سے، ان کے حوالے وہ میں نے پڑھ دیے تھے کہ خشیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وہ 2 یا 3 غالباً میں نے اس کے اوپر پروگرام کیے تھے۔ خشیہ کا معنی محض ڈرانا نہیں ہوتا۔ اب ہمارے بچوں کو جو یہ پڑھایا جاتا ہے یہاں، نرسری سے لے کر ریسیپشن سے لے کر پی ایچ ڈی تک، اس میں ایک ہی ٹاپک سب سے زیادہ ہوتا ہے، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، کیونکہ ایک خوف ایسی چیز ہے جو انسان کی پوٹینشلز کو، اس کی صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے وہ خوف کا معنی، اور مسلم جو مومن ہے اس کی تو شان ہی یہ بتائی گئی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور یہ جو آیت جہاں یہ خشیہ کا لفظ آیا ہے، انما اتباع ذکر، جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کو ذکر فرمایا گیا، اور اس سے پہلے آیا ہے انذرتہم، تو وہاں انذار آیا ہے اور یہاں خشیہ آیا ہے۔ اور انذار کا معنی بھی یہ ہے کہ چند قدم چلنے کے بعد تم اس میں گر سکتے ہو، یا کچھ دیر کے بعد تمہیں یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنے نتیجے کی طرف پہنچتی ہیں، وہ یکدم کچھ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی، وہ چونکہ اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے تو دیکھیں الفاظ کا انتخاب کیا ہے اور سمجھانے کا طریقہ کیا ہے۔ رب ہے نا، رب ہے، تو وہ یہ بتا رہا ہے جیسے چیزوں کے نتیجے فوراً نہیں ہو جاتے، اپنے پروگرام کے مطابق جا کر ان کا نتیجہ نکلتا ہے، اس یونیورس کا، اس جہان کا نتیجہ آخرت ہے۔ جیسے ایک بیج بونے کے بعد اس کو بڑے ہونے تک کئی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، پھر وہ جا کر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت بھی یہ جہان ہے، اس دنیا کے اندر چلنا ہے اور پھر آ کر جا کر اس کا نتیجہ نکلنا ہے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اور جو ہے نا سمجھدار بندے، سمجھدار میں کہہ رہا ہوں کہ سمع بصر فؤاد کو جو استعمال کرتے ہیں ان کی قدردانی کرتے ہیں، اور پھر وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا دھیان کرتے ہیں۔ اور
ہمارے زمانے میں ہمارے سامنے وہ قرآن کریم کی آیات، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ بہت سے انگریز لڑکے لڑکیاں مجھے ملے ہیں، زندگی میں ملتے ہیں اب بھی، اب تو خیر میرا ملنا جلنا اتنا نہیں رہا، اور وہ ان میں سے بہت مجھے یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس گڈ جاب ہے، گڈ گھر ہے، یعنی وہ جو ہماری ایک لینگویج ہوتی ہے نا، اچھی کار، اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھا پینا، یہ ہو تو بس ٹھیک ہے۔ اس کا میں ساری کا ترجمہ کیا کرتا ہوں بلز، وہ کہتے ہیں بلز پے ہو رہے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، وائی آئی ایم ہیئر، واٹ از مائی لائف پرپس۔ یعنی وہ بلز پورے ہو رہے ہیں، فزیکل نیڈز بھی پوری ہو رہی ہیں، مگر ایک ان کے اندر سپارک ہے جو ان کو سوچنے کے لیے کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، بس یہی زندگی ہے، کھا لیا پی لیا اور سو گئے بس۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا کچھ، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے بھی اسلام بھی قبول نہیں کیا، مگر ان کے اندر ایک کیفیت جو ہے نا وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے اندر یہ کیفیت ہے، وہ سپارک ہے جن کے اندر، اور وہ کیفیت جن کے اندر ہے نا، اے میرے حبیب علیہ السلام، اے میرے حبیب، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈ کر لیا، اور ایک وہ ہیں جن کے اندر ابھی زندگی کی رمق باقی ہے۔ کیا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، آگے جا کر آیتوں میں اسی بات کی تشریح آتی ہے سورہ یاسین کے اندر۔ وہ ہیں تو ان کو انما تنذرو، سوری میں وہ پچھلی آیت کا پڑھ دیا تھا، مطلب تنذرو تو جانے کی ضرورت ہے، انما تنذرو، اب پہلے تنذرو آیا ہے اور تنذرو کا مقابل خشیہ آیا ہے۔ تو اب جب ہم کسی چیز کے معنی سمجھنا چاہتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں وہ کس لفظ کے مقابل آیا ہے، تو اس کا مطلب ہوا جو تنذرا کا مطلب ہے نا، اس کے قریب قریب خشیہ کا مطلب ہے کہ جن کو یہ پتہ چل گیا ہے، جن کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، جو یہ احساس رکھتے ہیں، اور وہ احساس اللہ تعالیٰ کا ہے، رحمان کا ہے، اور وہ اس کے وقت آنے سے پہلے اس کا احساس رکھتے ہیں۔ ہاں جب ان کو تو بتائے گا تو وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے، اور وہ لوگ ہیں فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، ان کے لیے ان کو مبارکباد دے دے۔ مبارک کس بات کی مبارک ہے؟ ایک تو تم نے اپنے آپ کو گرنے سے، آنے والے وقت سے، خطرات سے محفوظ کر لیا۔ یہ مغفرہ کا وہ میں لغوی معنی کر رہا ہوں، دوسرا بھی میں کرتا ہوں۔ یہ جو موٹر سائیکل چلانے کے لیے وقت اوپر وہ پہنتے ہیں، کیا اس کا نام ہوتا ہے، وہ جو کور کرنے کے لیے یا ورکر جو پہنتے ہیں، اس کو بھی مغفرہ کہتے ہیں، جس سے وہ حفاظت ہو جاتی ہے، کوئی چیز اس کے اوپر لگے نہ یا وہ گر جائے تو وہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، اسے بھی مغفرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے برا وقت آنے سے پہلے اس کے آنے کے لیے اپنی حفاظت پہلے کر لی۔ کیسے حفاظت کر لی؟ من اتبع الذکر کے ساتھ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہوں نے اس کو سن لیا، اس پر وہ ایمان لائے، انہوں نے آنے والے خطرے سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ مبارک ہے ان کی اس حفاظت پر، مبارک ہے اس بات پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اور آگے ہے جو دوسرا معنی بھی اس کا کر لیں، اس سے پہلے جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں کفر کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ کی شان، قدرت، علم کو نہیں مانا، اس زمانے میں جو ان سے غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، کفر ہوا، شرک ہوا، جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی بات سن کر اس پر ایمان لے آئے، عمل صالح شروع کر دیے، تو گویا جو کچھ انہوں نے پہلے کیا تھا اس کی مغفرت کا انہوں نے سامان کر لیا، ان کو اس سے معافی مل گئی۔ اب جب وہ معافی مل گئی تو مبارک، مبروک، کنگریچولیشن، مبارک ہو اس کو۔